بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ملٹن فریڈمین، امریکن اکانومسٹ اینڈ مانیٹریسٹ میکرو اکانومسٹ۔ آپ 20ویں صدی کے سب سے زیادہ مایہ ناز معیشت دان ہیں۔ ملٹن فریڈمین آزاد منڈیوں کے سب سے ممتاز وکیل تھے۔ آپ نے 31 جولائی 1912 نیو یارک شہر میں یہودی تارکین وطن کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے رٹگرز یونیورسٹی سے 16 سال کی عمر میں گریجویشن کیا۔ آپ کے خاندان کا کوئی فرد یونیورسٹی کبھی نہیں گیا۔ آپ اپنے خاندان کے یونیورسٹی جانے والے پہلے فرد تھے۔ فریڈمین کے خاندان کو مالی مشکلات کا خاصا سامنا تھا اور مالی بے یقینی کی وجہ سے آمدنی کا استحکام کم تھا۔ فریڈمین نے ان حالات کو اپنی کتاب میں یوں بیان کیا: خاندان کی آمدنی چھوٹی اور نہایت غیر یقینی تھی۔ مالی بحران ایک مستقل ساتھی تھا، اس کے باوجود کھانے کے لیے ہمیشہ کافی ہوتا تھا اور خاندانی ماحول گرم اور معاون تھا۔ فریڈمین ریاضی دان بننے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اس دور میں خاصی معاشی فرسودگی تھی۔ آپ نے معیشت دان بننے کا فیصلہ کیا۔ 1933 میں آپ نے شکاگو یونیورسٹی میں معاشیات میں ایم اے کیا۔ آپ نے 40 سال سے کم عمر میں ہی اپنا نام بنایا۔ 1946 میں کولمبیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی اکنامکس میں ڈگری مکمل کی۔ شکاگو یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر کام کیا۔ وہاں آپ نے ایک دانشور برادری کے قیام میں اپنا حصہ ڈالا، جس نے متعدد نوبل میموریل پرائز جیتنے والے پیدا کیے، جنہیں اجتماعی طور پر شکاگو اسکول آف اکنامکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی بیوی روز ڈائریکٹر بھی ماہر معاشیات تھیں اور آپ بھی فری مارکیٹ کی حامی تھیں۔ ان سے جب فریڈمین کی کامیابیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ملٹن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کبھی خواہش نہیں رہی۔ دوسرا، یہ ملٹن نے ہمیشہ مجھے احساس دلایا کہ اس کی کامیابی میری کامیابی ہے۔ 1957 میں آپ نے جو کتاب لکھی وہ بہت مقبول ہوئی: اے تھیوری آف دی کنزمپشن فنکشن۔ اس میں آپ نے کینز کے صرف کے نظریے کو چیلنج کیا۔ کینز کا کہنا تھا انسانوں کا اوسطاً طرز عمل یہ ہے کہ جب ان کی آمدنیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اپنے صرفی خرچ میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا نہیں بڑھاتے جتنی ان کی آمدنی بڑھتی ہے۔ سادہ لفظوں میں کینز کا یہ کہنا ہے کہ جب آمدنی بڑھتی ہے تو اتنا صرفی خرچ نہیں بڑھتا جتنی آمدنی بڑھتی ہے، یعنی لوگ بچت کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن فریڈمین کی تحقیق نے دنیا بھر میں پرماننٹ انکم کی اصطلاح متعارف کروائی۔ فریڈمین کے مطابق مستقل آمدنی پر صرفی خرچ کا انحصار ہوتا ہے، نہ کہ حالیہ آمدنی پر۔ مستقل آمدنی سے مراد وہ آمدنی ہے جو ایک فرد کو ایک سال سے زائد عرصے کے دوران یا آئندہ آنے والے سالوں میں حاصل ہونے کی توقع ہو۔ آپ نے کہا کہ سی از دی فنکشن آف وائی پی۔ کنزمپشن طفیل ہے پرماننٹ انکم کا، یعنی صرف پرماننٹ انکم کا مستقل آمدنی کا طفیل ہے۔ فریڈمین کا خیال تھا کہ آمدنی کئی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی عارضی آمدنی اور مستقل آمدنی۔ اس کے لیے آپ نے یہ فارمولہ دیا: Y=YP + YT۔ YP جو ہے وہ شو کرتا ہے پرماننٹ انکم کو، اور جو YT ہے یہ شو کرتا ہے ٹرانزسٹری انکم کو، یعنی ٹمپریری عارضی آمدنی کو۔ اچھا، یہ جو YT ہے میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ فریڈمین نے اس YT کو مزید 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے: پازیٹیو YT یعنی مثبت عارضی آمدنی، منفی YT منفی عارضی آمدنی۔ مثبت عارضی آمدنی وہ عارضی آمدنی ہے جو آپ پارٹ ٹائم لگا کے کام کرتے ہیں یا آپ کو کوئی بونس مل جاتا ہے، اور منفی عارضی آمدنی ایسی آمدنی ہوتی ہے اس میں یہ رقم ملنی آپ کو بند ہو جاتی ہے۔ فریڈمین کے مطابق عارضی صرف کا عارضی آمدنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آمدنی میں غیر متوقع اضافہ یا کمی کی بنا پر بچتوں میں اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے، لیکن صرفی اخراجات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سادہ لفظوں میں صرف کا تعلق جو ہے وہ پرماننٹ انکم کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ جب ہم صرف کے نظریات کریں گے اس میں بہت تفصیل سے اس نظریے کو پڑھیں گے۔ فریڈمین نے ان خیالات نے صارفین کے رویے کی تحقیق کو سخت متاثر کیا۔ یہ نظریہ کینز کے صرف نظریے سے کافی مختلف تھا۔ کینز کے پیروکاروں نے اس پر کافی تنقید کی۔ کینز نے
کا انتقال 1946 میں ہوا ہے۔ کینز کے جو ماننے والے تھے، اس کے پیروکار تھے، جنہیں کینزین اکانومسٹ کہا جاتا ہے۔ آپ جو ملٹن فریڈمین ہیں، ان کا تعلق مونٹریس سے ہے، زرعی معیشت دانوں سے ہے۔ اس کی بنیاد شکاگو میں ملٹن فریڈمین نے ہی رکھی تھی 1950 میں۔ آپ کو میں یہ بتاتی چلوں، جو یہ مونٹریسٹ ہیں، یہ اپنا تعلق کلاسیکل اور نیو کلاسیکل سے جوڑتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں، مونٹریس کے زرعی معیشت دان کہتے ہیں کہ ہم کلاسیکل کے جدید دوست ہیں۔ ان کے بہت سارے خیالات کو وہ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ آزاد منڈیوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے، حکومت مداخلت نہ کرے، اور کچھ خیالات کو وہ جدید انداز میں بہتر طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جب تنقید کی ہے، یہ نظریہ 1957 میں لکھا ہے، کینز کے بعد لکھا گیا ہے۔ 1962 میں آپ کی ایک اور کتاب کیپٹلزم اینڈ فریڈم، یہ کتاب یونیورسٹی آف شکاگو پریس نے شائع کی۔ اس کتاب نے قومی اور بین الاقوامی توجہ حاصل کی۔ یہ ایسے مضامین پر مشتمل ہے جس میں عوامی پالیسی کے مسائل کو تلاش کرنے کے لیے غیر ریاضیاتی معاشی ماڈلز کا استعمال کیا گیا۔ اس کتاب کا 18 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ اپنے دور کی سب سے مشہور کتاب ہے۔ ملٹن فریڈمین کلاسیکی طور پر لبرل معاشرے کا حامی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ حکومت کو، آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ حکومت کو ایسے معاملات سے دور رہنا چاہیے جن کی ضرورت نہیں۔ حکومت کو صرف اس وقت شامل ہونا چاہیے جب لوگوں اور ملک کی بقا کے لیے ضروری ہو۔ فریڈمین مونٹریس اسکول آف اکنامکس کا بنیادی حامی تھا۔ آپ کا کہنا تھا افراط زر اور رقم کی فراہمی کے درمیان قریبی اور مستحکم تعلق ہے۔ 1963 میں آپ نے کہا کہ افراط زر ہمیشہ اور ہر جگہ ایک مالیاتی رجحان ہے۔ 1929 کی عالمی کساد بازاری میں فریڈمین نے مالیاتی پالیسی کو ٹول کے طور پر استعمال کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ حکومت کے کردار کو سختی سے محدود کیا جائے۔ 1933 اور 29 کے دور کو آپ نے گریٹ کنٹریکشن قرار دیا۔ آپ نے یہ دلیل دی کہ ڈپریشن ایک عام مالیاتی جھٹکے کی وجہ سے ہوا تھا، جس کا دورانیہ اور سنجیدگی فیڈرل ریزرو کے ڈائریکٹرز کی گمراہ کن پالیسیوں کی وجہ سے تھی۔ اچھا، یہ جو فزیکل پالیسی ہے، یہ کینز فزیکل پالیسی کے حق میں تھے، اور کینزین اکانومسٹ جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی فزیکل پالیسی کے حق میں ہے۔ فزیکل پالیسی کیا ہوتی ہے؟ فزیکل پالیسی کا تعلق حکومت سے ہے۔ 1929 میں جو عالمی کساد بازاری آئی، اس میں کینز نے زور دیا تھا کہ مکمل روزگار کے حالات نہیں ہو سکتے، نہ ہی مکمل مقابلے کے حالات پائے جا سکتے ہیں۔ بہت سے انسانی اور مادی وسائل بیکار پڑے رہتے ہیں۔ حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ان بیکار وسائل کو استعمال میں لائے، قومی آمدنی بڑھائے، روزگار کی سطح بڑھائے۔ مالیاتی پالیسی سے مراد حکومت کے وہ تمام اقدامات اور انتظامات ہیں جن کا تعلق حکومت کی آمدنی اور اخراجات سے ہو، انہیں مالیاتی پالیسی کہا جاتا ہے۔ لیکن جو زرعی معیشت دان ہیں، مونٹریسٹ ہیں، وہ بالکل بھی اس پالیسی کو پسند نہیں کرتے، حکومت کے کردار کو اتنا پسند نہیں کرتے کہ بہت زیادہ مداخلت کرے۔ وہ کہتے ہیں فری مارکیٹ ہونی چاہیے، تمام تر معاشی فیصلے افراد کو کرنے چاہیے۔ اب زرعی پالیسی کے حق میں ہے۔ اب یہ زرعی پالیسی کیا ہے؟ ملک کا مرکزی بینک بازار زر، زر کی مقدار اور زر اعتبار یعنی بینک کے قرضے وغیرہ کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات کرتا ہے اسے زرعی پالیسی کہتے ہیں۔ شکاگو یونیورسٹی سے 1977 میں 30 سال تدریس کے شعبے میں کام کر کے آپ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے۔ آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ 1980 میں فری ٹو چوز کے نام سے 10 حصوں پر مشتمل سیریز لکھی۔ یہ 1980 کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی نان فکشن کتاب تھی۔ 1980 کی صدارتی مہم کے دوران آپ رونالڈ ریگن کے غیر سرکاری مشیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ آپ نے 16 نومبر 2006 کو 94 سال کی عمر میں وفات پائی۔ امریکہ میں فریڈمین کے کام معاشی موضوعات اور معاشی پالیسی کے مسائل کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کرتی ہے۔ ان کی کتابوں اور مضامین کا عالمی اثر رہا ہے۔ فریڈمین کو جان مینارڈ کینز کے بعد 20ویں صدی کا دوسرا بڑا ماہر معاشیات سمجھا جاتا ہے۔
آپ کو جو ایوارڈز دیے گئے اس میں سب سے پہلے ہے جان بیٹس کلارک میڈل، یہ آپ کو 1951 میں ملا۔ میں نے پہلے بھی بتایا آپ نے 40 سال سے کم عمر میں ہی ایک بڑا اپنا نام بنایا تھا، آپ کے کام پہ آپ کو یہ ایوارڈ دیا گیا۔ ممبر آف دی نیشنل اکیڈمی آف سائنس، اس ایوارڈ آپ کو 1973 میں ملا۔ نوبل میموریل پرائز ان اکنامک سائنسز 1976 میں، نیشنل میڈل آف سائنس 1988 میں، اور پریزیڈنٹل میڈل آف فریڈم یہ ایوارڈ بھی آپ کو 1988 میں دیا گیا۔ آپ کی مشہور کتابوں کے نام، بہت ساری بکس ہیں آپ کی، اس میں سے چند نام ہیں۔ A Theory of the Consumption Function یہ آپ نے 1957 میں پبلش ہوئی۔ A Program for Monetary Stability 1959 میں، دی ڈیمانڈ فار منی 1959 میں پبلش ہوئی۔ کیپٹلزم اینڈ فریڈم 1962 میں، پرائس تھیوری 1962 میں پبلش ہوئی۔ فری ٹو چوز 1980 میں، اور آخر میں آپ کی کتاب ٹو لکی پیپل 1998 میں۔ یہ جو کتاب ہے یہ آپ کی مسز روز اور آپ کی اپنی حالات زندگی اور کام کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹ میں رائے کا اظہار کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔